بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم جملہ فعلیہ کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہے، اور اس کے متعلق جو ابتدائی فاعل اور نائب الفاعل کا کانسیپٹ ہے اس کے متعلق ہمارا سبق ہوا تھا۔ آج اس سے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فاعل یہاں سے نمبر 5 سے ہم آگے پڑھیں گے۔ فاعل یا جی نائب فاعل مؤنث لفظی ہو۔ مؤنث کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا، مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی۔ سماج حقیقی ہم۔ تو فرماتے ہیں فاعل یا نائب الفاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو۔ اس میں جمع کیسے کہتے ہیں؟ جی محترم، یاد ہے اس میں جمع کیسے کہتے ہیں؟ اس میں جو اسم جمع نہ ہو، جو اسم جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے تو اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ بتائیے۔ جو اس میں جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے تو اسے جمع کہتے ہیں، اسے اس میں جمع کہتے اس میں جمع کہتے ہیں۔ ہیں۔ جی، تو فرماتے ہیں فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں: مؤنث لفظی جی ہو، فاعل یا نائب الفاعل مؤنث لفظی ہو، یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو۔ جی تو پھر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تو جو فعل ہوگا، اس کو ہم واحد، اس کو فعل کو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں اور اس فعل کو ہم مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے ایک جی ایک کی مثال دی ہے انہوں نے، جیسے مؤنث لفظی کی مثال یہ لے لیں۔ مؤنث لفظی کی مثال ہے شمس۔ جی سمائی ہے وہ۔ مؤنث استماعی ہے شمس، تو فرماتے ہیں طلع شمس۔ تو اب اس میں فعل کون ہے؟ اس میں تلا جو ہے وہ فعل ہے، طلع فعل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جب وہ ہے اپنے مؤنث سے تو یہ بھی مؤنث ہوگا۔ طلع یہ مذکر ہے۔ اچھا طلع واحد مذکر غائب ہے، جیسے ضرب ہوتا ہے اسی طرح طلع، تو یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اس کو واحد مؤنث کیسے لائیں گے؟ آپ نے گردانیں نہیں پڑھی؟ نہیں حضرت، گردن پڑی نا، ایک مطلب وہ ماضی والی ہوئی ہے، ابھی استمراری تو والی سبق باقی ہے، اور امر کا وہ لیسن میں نے ان کو کہا واپس بھیجی ایک بار۔ جی وہ تو ان کا طلع، نیٹ کا بہت پرابلم آ رہا اچھا کون پڑھاتے ہیں یہ آپ کو؟ حسنین؟ ہے۔ جی جی، وہ کلاس پھر ابھی تک ایک بار ریکارڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا گروپ میں آئی نہیں ہے۔ اچھا، چلیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو طلع یہ فعل ہے، اور فعل واحد مذکر ہے، فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر یہ ہم اس کو، یہ مذکر تو اس کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو طلع یہ مذکر ہے تو اس کو مؤنث کیسے لائیں گے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیے۔ اس میں طلع سے گردان پڑیں، طلع آگے تلا تسنیہ تلا تلو تلا 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 طلعت، تلا تلات جی، طلعت، جی طلعت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث کا ہے۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو طلعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور طلع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو فاعل ہے وہ مؤنث سمائی ہے یا مؤنث لفظی ہے۔ تو جب فاعل مؤنث لفظی ہو تو اس کا فعل واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل واحد مؤنث بلا سکتے
جی چلیے۔ اسی طرح انہوں نے دوسری مثال بیان کی ہے کہ جب جی جو ہے وہ فاعل جمع اس میں جمع ہو، اس میں جمع سے کون سا جو ہے وہ لفظ ہے؟ قوم۔ قوم۔ قوم یہ اس میں جمع ہے۔ مثال دی ہے جی نصر قوم، قوم نے مدد کی، تو اس کے اندر فعل کون جی سا ہے؟ نصرہ۔ نصر کون سا فعل ہے؟ مذکر ہے کہ ماضی ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے۔ مذکر ہے، تو اس کو مؤنث کیسے لائیں گے؟ نصرہ 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 نصروا نصرت مؤنث آیا۔ ہاں، نصرت قومن بھی کہہ سکتے ہیں، نصر نصرت قومن بھی کہہ سکتے ہیں۔ نصر فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اس کے بعد تیسری مثال ہے رجال، جاء رجال، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ آدمی آیا۔ رجال واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے؟ واحد ہے۔ وہ دیکھ دیکھیے، واحد ہے کہ جمع ہے کہ تثنیہ ہے؟ رجل کا رجال جمع ہے۔ جی جمع ہے۔ اور جمع کون سی ہے؟ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے؟ یہ رجول اس میں یہ مقصر ہے۔ جی جمع مکسر۔ تو جب فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہو، جب فاعل جمع مکسر ہو تو اس کا فعل واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے جی جاءت، جاء، یہ جاء فعل ہے، تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جا آ گیا۔ جا مذکر ہے۔ جا جا جاؤ جا مؤنث آئے گا۔ جی جاء کا کیا ترجمہ ہے؟ گیا، آیا۔ آیا، جی آئے، جاء رجال، لوگ آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی تو کیا بیان کیا کہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی یا اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو اس کا فعل واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث دونوں طرح لا مؤنث سکتے بلا۔ ہیں، جی جیسے کہ ہم نے دونوں مثالوں کے ساتھ اس کو پڑھا۔ اس کے بعد جی فرماتے ہیں مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ جی مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد جی فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول بہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، جی عموماً یہ ہے۔ تو جیسے مثال انہوں نے دی ہے اکل زید خبزن، کیا؟ اکل زید خبزا۔ زید جی نے کیا؟ روٹی کھائی۔ جی ٹھیک ہو گیا، زید نے روٹی کھائی۔ تو اس میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے اور مفعول بہ کون ہے؟ بتائیے۔ اکلو یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور خبز یہ مفعول بھی۔ شاباش۔ تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب کر لیں گے آپ؟ میں نے آج تک کی نہیں آتا تھا۔ آسان ہے۔ اکل فعل، اکل فعل، زید مفعول، زید فاعل، خبزن مفعول اور بھی۔ خبز فعل تو اپنے کہیں فاعل گے سے مل کر فعل جملہ اپنے فعلیہ ہوا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، مفعول کو بھی تو ملائیں، جی مفعول به سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آسان تو ہے، ترتیب مشکل ہے؟ یہ ابھی تو آسان ہے، آگے مشکل آئے گی۔ چلے، یہ آسان ہے تو آگے بھی آسان ہوتی جائیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ آپ نے کر انشاءاللہ۔ لی، کبھی ترکیب کی تھی آپ نے؟ نہیں کی تھی نا؟ تو پھر سنی تھی بس پہلے۔ جی، تو یہ پہلی مرتبہ آپ نے ترکیب کی ہے نا؟ جی
तो दुरुस्त की तरकीब तो इस तरह तरकीब ही होती है, कोई मसला नहीं है, तो आसान होता है। ठीक हो गया। तो बयान फरमाते हैं कि पहले फेल होता है और फाइल आता है, उसके बाद मफूल बिही होता है। तो ये मिसाल है। लेकिन और कभी कभार और कभी इनसे पहले भी आ जाता है। कौन? मफूल कभी कभार इनसे पहले भी आ जाता है, मफूल। मफहूम। जी। जैसे इसकी मिसाल देते हैं, खुबज़न अकल ज़ैदुन। खुबज़न अकुलन अकला अकल जैदुन। ज़ैदुन, तो इसकी मिसाल भी वही सेम ही है, तर्जुमा इसका सेम ही है। लेकिन इसके अंदर खुबज़न जो है वो ये फेल और फाइल दोनों से पहले आ गया। जी। उसके बाद फरमाते हैं, लेकिन फाइल कभी फेल से पहले नहीं आ सकता। फाइल कभी फेल कभी से फेल करें। पहले नहीं आ। फाइल जी हमेशा जी। फेल के बाद आएगा, क्योंकि फेल काम है। काम तब होगा जब फाइल होगा, तो काम होगा तो फाइल होगा ना। काम होगा ही नहीं तो फाइल कैसे होगा? तो इसलिए कहते हैं कि पहले काम हो, फेल हो, फिर उसका फाइल होगा। जी ठीक है। तो ये कायदा था कि उमूमन पहले फेल, उमूमन मफूल, फेल और फेल और फाइल दोनों के बाद आता है। उमूमन मफूल फेल और फाइल के बाद आता है, लेकिन कभी कभार इन दोनों से पहले भी आ जाता है। यानी मफूल फेल और फाइल से पहले भी आ जाता है, लेकिन जो फाइल है वो हमेशा फेल के बाद आता है, फेल से पहले फाइल नहीं आता। जी। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जी। फरमाते हैं कि फाइल और नाइब फाइल कभी मुदाफ या मौसूफ भी होता है। फाइल और नाइब फाइल कभी मुदाफ या मौसूफ भी होता है। जैसे ضرب वलदु ज़ैदिन, क्या तर्जमा बनेगा? मारा लड़के को जैद ने। सही से। जैद ने लड़के वलद को मारा। वलदु ज़ैदिन, क्या तर्जमा है? वलदु ज़ैदिन, इन दो का तर्जमा। मतलब जैद के लड़के को मारा, जैद के लड़के को। ज़ैद के लड़के को मारा। वलदु हम्म। फाइल है, ये वलदु ज़ैदिन ये फाइल है। वलदु फाइल है, जैद जो है ना मुदाफ इलेह है। वलदु जैदन ये मुदाफ मुदाफ होकर, मुदाफ और मुदाफ इलेह होकर फिर दरबा का फाइल बनेगा। मारा तर्जमा लड़के होगा, को जैद ने। जैद के लड़के ने मारा। दरबा अच्छा। वलदु जैद के जैदिन। लड़के ने मारा। जैद के लड़के ने मारा। जी। गुलाम जैदिन का क्या मतलब है? जैद का गुलाम। दरबा गुलाम जैदिन। जैद के गुलाम को मारा। जैद के गुलाम को मारा। दरबा जैद के गुलाम ने मारा। हाँ, जैद के गुलाम ने मारा। हम्म। दरबा द- गुलामुन गुलामो जैदी। हम्म। इसी तरह आप कह रहे हैं नसरा वलदु खालिदिन। नसरा वलदु खालिदिन, क्या तर्जुमा बनेगा? मदद की। नसरा खालिदुन जैद के लड़के की। लड़के ने जैद की। खालिद के लड़के ने मदद। खालिद के। खालिद के लड़के ने मदद की। जी। तो पहले मुदाफ मुदाफ इलैह का तर्जुमा करेंगे ना। वलदु जैदिन, जैद का बच्चा। वलदु खालिदिन, खालिद का बच्चा। गुलाम अच्छा। जैदिन, जैद का गुलाम। ठीक है। गुलाम आलिमिन, आलिम का गुलाम। कलम बकरिन, बकर का कलम। तो मुदाफ मुदाफ इलैह का तर्जुमा पहले करेंगे और फिर फाइल का तर्जुमा करेंगे, फेल का तर्जुमा। ठीक हो गया। तो जी कायदा ये बयान करते हैं कि फाइल और नाइब फाइल कभी मुदाफ या मौसूफ भी होते हैं। तो दरबा वलद जैदिन में फाइल कौन है? दरबा वलद व इसमें फाइल हम्म। वलद।
ولد یہ فاعل ہے، تو ولد کیا بن رہا ہے زید کے لیے؟ نائب نائب فائل، مضاف مضاف۔ زید کے لیے مضاف بن رہا ہے، نائب فاعل نہیں، زید کے لیے نائب فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح ہم موصوف کی مثالیں لیں، جاء رجل صالح، کیا ترجمہ بنے گا؟ جاء رجل صالح، نیک لڑکا آیا، کیا بتایا؟ جا رجل صالح، رجل صالح، نیک لڑکا آیا، نیک بندہ آیا، رجل بندہ نیک شخص، نیک نیک شخص نیک آیا۔ بندہ ہے، نیک دوسری شخص آیا۔ مثال دیکھ لیں، جاء رجل عالم، کیا ترجمہ بنے گا؟ جاء رجل عالم لڑکا آیا، عالم شخص آیا۔ عالم شخص آیا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام مثال، ان دونوں مثالوں کے اندر کیا ہوا؟ رجل صالح، رجل عالم، تو رجل عالم میں دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ مضاف مضاف علیہ، موصوف نہیں صفت۔ وہ رجل اور یہ موصوف اور یہ صفت فعل اور فاعل۔ جی، اور رجل عالم، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ رجل عالم، کیا ترجمہ ہے؟ عالم اور رجل آدمی، جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ رجل جو ہے وہ موصوف ہے اور عالم ہونا اس کی صفت ہے۔ جی، تو موصوف صفت ٹھیک ہو گیا۔ تو فاعل یہ بنے گا فعل کے لیے، پھر رج جا فعل کے لیے، رجل سالم فاعل، فاعل بنے گا، رجل فاعل ہے، اسی طرح رجل عالم میں رجل فاعل ہے جا کا، ٹھیک ہو گیا۔ جی تو تمرین ایک حل کر لیتے ہیں، آسان آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، باقی کل والی تمرین اللہ تعالیٰ، باقی جو تمرین ہے وہ کل ہوں۔ تو پہلی تمرین ہے سوالات کی، تو فرماتے ہیں جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، بیان کیجیے۔ اور فعل اور فاعل یا نائب فاعل سے وہ مرکب ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جی، دوسرا سوال ہے کہ فاعل اور نائب فاعل کسے کہتے جس کی طرف مطلب وہ اسم کی طرف وہ فعل معروف ہو اسے فاعل کہتے ہیں، اور وہ اسم کی طرف جو فعل مجهول ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا، جس اسم کی طرف فعل منصوب کی نسبت ہو اسے فاعل کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ فاعل اور نائب فاعل، اور ان دونوں کا اعراب کیا جی ہوتا ہے؟ فاعل اور نائب فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ وہ رہتا ہے، مرفوع رہتا ہے۔ بعد تیسرا سوال ہے کہ کن صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں؟ یہ آج پڑھا ہم نے، بتائیے کن صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے یہ دیکھنا پڑے گا، پڑھا تو صحیح لیکن دھیان نہیں رہا۔ ہیں؟ فاعل اور نائب فاعل اگر جمع مکسر ہو، اس میں جمع ہو، یا مؤنث لفظی ہو، کیا؟ مؤنث سے لفظی ہو، ہم، تو اب ان کا مؤنث جو سے فعل، لفظی ہو، اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، یہ تینوں ہے نا۔ تو وہ فاعل کو وہ اپنے مذکر مؤنث یا یہ دونوں مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔
आगे फरमाते क्या फाइल और मफूल फेल से पहले आ सकते हैं? नहीं, मफूल फेल और फाइल से पहले आ सकते हैं, लेकिन फाइल फेल के बाद ही आता है। क्या फाइल और मफूल फेल से पहले आ सकते हैं? नहीं। फाइल और मफूल फेल से पहले यानी फाइल फेल से पहले आ सकता है, हम्म। फाइल फेल से पहले आ सकता है। नहीं, फाइल फेल से पहले नहीं आ सकता। मफूल फेल से पहले आ सकता है। हाँ, मफूल आ सकता है। जी, यही पूछ रहे हैं कि क्या फाइल और मफूल, क्या फाइल और मफूल फेल से पहले आ सकते हैं? तो जवाब क्या देंगे? मफूल फेल और फाइल से पहले आ सकता है, लेकिन फाइल जो है वो फेल से पहले नहीं आ सकता। जी ठीक। ठीक है, तो फिर इसको याद कीजिएगा आप मुकम्मल सबक को, फिर इंशाल्लाह ताला इसका हम जो रहती है हमारे वो कल वाले सबक